آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات شب قدر نہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جس طرح یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے گھما دی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں۔ اس کو اللہ نے متعین نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے شب قدر بتانے کے لیے۔ متعین ہونے کے ساتھ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتانے کے لیے، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس کو بلا دیا ہے، لہذا اب تم اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت زیادہ کرم ہوا کہ اس نے اس کو گم کر دیا۔ اگر اللہ اس کو متعین کر کے بتا دیتے اور آگے آنے والا زمانہ کیا پتہ کہ اس میں شب قدر میں لوگ شراب پئیں گے، زنا کریں گے، پھر اللہ کی ایسی پکڑ آتی شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دی جاتے۔ جیسے دسترخوان اترا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ دسترخوان اتارو، ہم پھر ایمان لائیں گے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دسترخوان اتاروں گا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دسترخوان اتار کے پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر میرا عذاب کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ جب دسترخوان اترا تو تھوڑے لوگوں نے ایمان لایا، باقیوں لوگوں نے ایمان نہ لایا، باقیوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ اگر شب قدر متعین ہوتی تو لوگ شراب پئیں گے، جوئے کھیلیں گے، ناچ گانا کریں گے، پتھر برسے نہیں تو بندر خنزیر بننا ممکن ہے ایسا ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا ہے۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی، اور دوسری اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس رات کی ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اعتکاف بیٹھے، آخری عشرہ بدر کی جنگ 17 کو ہی اس سال نہ بیٹھ سکے، اسی طرح فتح مکہ کے سال بھی نہ بیٹھ سکے، اعتکاف نہ فرما سکے۔ اور 10 ہجری 12 ربیع الاول جب آپ دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور جبریل کے ساتھ قرآن کا 2 دفعہ دور فرمایا۔ ایک دفعہ آپ اعتکاف رمضان میں کسی وجہ سے نہ بیٹھ سکے، ملتوی فرمایا، اور شوال میں دوبارہ 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا موضوع ہے، مطلب ہے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا، دل اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کی طرف مڑ جائے۔ اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، صرف اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پورے ملک میں، دنیا میں لوگ بڑے شوق سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ حرمین شریفین میں لوگ اتنے بیٹھتے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا۔ جب وہ اعتکاف ہی نہ رہے، ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف ہی ایک بھیڑ بن جائے، وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا کرنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی نیت کیا ہے۔ تو اگر آپ ان سب باتوں کو پوچھ کر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پھر اعتکاف آپ کا فائدہ مند ہوگا۔
اگر آپ پوچھیں گے نہیں ایسے ہی بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو جو اعتکاف کا جو فائدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو وہ